بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قیامت کے 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ناظرین، قیامت کے علامات کبریٰ میں سب سے پہلی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام محمد اور والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت پورے عرب پر ہوگی، پھر پوری دنیا پر پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت نہیں ہوگی۔ خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے مکہ میں علماء آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جسے وہاں تمام لوگ سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے اور پھر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری کے لیے مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لط پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس کی ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بیت المقدس پر انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں دوسری نشانی خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ظہور احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ سکے گا۔ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ طاقتیں دے گا، جیسے وہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اگر وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین فصل اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال، تو وہ اپنے خزانے نکالے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا، سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں کے ارد گرد فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام میں تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے استحان پہنچے گا، استحان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، لیکن یہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا، اس وقت مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے، مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو وہ کہے گا کہ اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے، دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا، یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچے گا، یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے اور خطرناک لڑائی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لط پر پہنچ کر آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں تیسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اوپر کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے، دمشق کی مسجد کے سفید رنگ کے مینار کے اوپر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے، جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہی مر جائے گا، باب لط پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے، آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب رسول سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ پر عادل حکمران کی حیثیت سے ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے، 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد کہتان قبیلے کا ایک شخص حاکم بنے گا، ان کے بعد کوئی نیک و عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں چوتھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج ہیں۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہایت سکون اور آرام سے زندگی بسر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے،
یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ شام کی طرف بہ رہے منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے، ان کی طرف جانے کا راستہ پہاڑوں کے درمیان ہے، جسے حضرت ذوالقرنین نے تانبا پگھلا کر لوہے کے تختے جوڑ کر بند کر دیا تھا۔ بڑی طاقتور قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان میں کہیں قید ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور وہ قوم باہر نکل آئے گی، ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کرے گی۔ یاجوج ماجوج دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب دوسری جماعت گزرے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی بھی تھا۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ کھانے کی قلت کا یہ عالم ہوگا کہ بیل کا سر 100 دینار سے بھی قیمتی اور بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے یاجوج ماجوج مارے جائیں گے اور زمین بدبودار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے۔ وہ بارش ساری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، قیامت کی علامات میں 5ویں بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین کے دھنس جانے کے واقعات کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں 10ویں ذوالحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلائیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور سورج کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے اس کو گھن لگا ہوتا ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان اور گناہوں سے توبہ نہ ہوگی۔ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا۔ جب اتنا اونچا ہو جائے گا کہ جتنا دوپہر سے تھوڑا پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کی چھٹی بڑی نشانی دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔ ناظرین کرام، دابۃ الارض کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعہ کے کچھ ہی روز بعد مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ پھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری زمین میں پھیل جائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا کہ یہ ایماندار ہیں اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہیں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، قیامت کی 7ویں بڑی نشانی ٹھنڈی ہوا کا چلنا اور تمام مسلمانوں کا وفات پا جانا ہے۔ جانور والے واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان غار میں چھپا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے۔ ناظرین کرام، قیامت کی 8ویں بڑی نشانی حبشوں کی حکومت اور بیت اللہ کا شہید ہونا ہے۔ جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روئے زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے تو اس وقت ساری دنیا میں حبشوں کا غلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی۔ حج بند ہو جائے گا، دلوں سے خوف خدا اور شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، لوگ سرعام بے حیائی کریں گے۔ بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا۔ ہرشا کا رہنے والا چھوٹے قد والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ قیامت کی 9ویں بڑی نشانی آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانکنا ہے۔ ناظرین، قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی اور کفر پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام میں حالات اچھے ہوں گے اور لوگ وہاں کا رخ کریں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو شام کی طرف ہانکے گی۔ جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا، لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا،
کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، قیامت کی 10ویں بڑی نشانی سور پھونکا جانا اور قیامت کا قائم ہونا ہے۔ پیارے ناظرین، ان تمام علامات کے پورے ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا۔ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس آدمی نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا وہ اس کو سمیٹ نہ سکے گا اور نہ ہی خرید و فروخت کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے پانی والے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا لیکن اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے نوالا منہ کی طرف اٹھایا ہوگا لیکن اسے منہ میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے برپا ہوگی، جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے۔ زمین و آسمان پھٹ جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے پہلے قیامت کی مستقل زندگی کی تیاری کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام و ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر کوئی اس قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔